کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لاخدی الکبر، وہ یاد اگر آپ کو ہو تو اس میں یہ تھا کہ وہاں چاند سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے انہوں نے جو دنیا میں محنت کی اور اس سے جو روشنی پھیلی وہ چاند کی روشنی کی مانند تھی۔ پھر لیل سے وہاں مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کا جو وقفہ ہے یہ گویا رات کا وقفہ ہے جس میں چاند نہیں تھا۔ اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے وَالصُّبْحِ اِذَا أَسْفَرَ، یہ اب صبح نو ہدایت کی طلوع ہوئی ہے، اور سراج دن کو تو پھر سورج آتا ہے نا، تو سراج منیر آئے ہیں، یہ کوئی چاند والی روشنی نہیں ہوگی، یہ چمکتا دمکتا سورج ہے کہ جو اب ہدایت کا طلوع ہو رہا ہے۔ اب وہ طلوع ہو گیا تو اس کے بعد اس نے ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے، اس نے بھی تو غروب ہونا ہے، تو اس کے غروب ہونے کے بعد شفق ہے جو اب یہ جس کے ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، اب یہ شفق ہے، اور شفق کے بعد رات ہے۔ یہ شفق آنے میں یعنی 1000 سال تقریباً آپ کہیں کہ وہ شفق رہی ہے، لیکن یہ جو دوسرا 1000 سال شروع ہوا ہے اس میں پھر رات گہری ہو گئی، اور یہ کہ اقوام غیر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اوپر غالب آ گئیں، اور وہ دین تو خیر جو ہوا سو ہوا، وہ قانون بھی جو ہے وہ ترک ہو گیا، یعنی کم از کم یہ جیسی تیسی بھی مسلمانوں کی حکومتیں تھیں تو شریعت تو ان کے دور میں نافذ رہی ہے، اگرچہ کہ نظام نافذ نہیں تھا، وہ دین نہیں تھا لیکن شریعت تو موجود تھی۔ لیکن اب یہ ہوا کہ قانون بھی غیروں کا آ گیا، کہیں انگریزوں کا آ گیا، کہیں فرانسیسیوں کا آ گیا، کہیں ولندیزیوں کا آ گیا، تو مسلمان وہ بالکل یعنی وہ دین جو ہے وہ رات کی مانند تاریکی میں وہ گم ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد رات کو بھی راتیں ساری تاریک نہیں ہوتی، تاریک راتوں کے بعد چاند آتا ہے، جب چاند آتا ہے تو چاند درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے۔ والقمر اذا اتسق، یعنی چاند ایک دم نہیں آتا، سورج تو ایک دم آتا ہے، چاند پورا اپنے بدر پر 14ویں دن پہنچتا ہے۔ تو گویا یہ پھر اب جو سیکنڈ جو مسلمانوں کی اٹھان ہوگی، دوسری نشت ثانیہ، یہ چاند کی طرح درجہ بدرجہ ہوگی، یکدم نہیں ہوگی۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور مجھے ان دنوں میں وہ سمجھانا بڑا آسان ہوا۔ ویسے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی فکر میں تو یہ بالکل شروع سے یہ بات شامل ہے۔ آپ نے جو تنظیم اسلامی کے تاریخی پس منظر میں اپنی ایک تحریر شامل کی ہے جو تنظیم بنانے سے پہلے کی ہے، اس میں یہ بات کہی ہے کہ جو نشت ثانیہ کا عمل ہوگا یہ درجہ بدرجہ ہوگا، یہ کوئی سادہ اور بسیط عمل نہیں، یہ بڑا پیچیدہ عمل ہے، اور یہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طَبَق ہوگا۔ لیکن اس کی حالیہ دنوں میں میرے ذہن میں جو ایک آئی ہے تطبیق، اس سے یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو، کیونکہ وہ ایک ایبسٹریکٹ خیال ہے تو وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو گریسپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اگر مثال سامنے رکھیں جو ایک عملی مثال ہے تو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور وہ ہے سورہ کہف میں جو تدریج آئی ہے۔ ایک درجہ وہ ہے کہ ایمان بچانا ہے، اندھیری رات چھا گئی ہے تو وہ روشنی کا جو منبع ہے اس کو بچانا ہے، وہ بچانے کے لیے کاف میں جا کے پناہ لینے والوں کا ذکر ہے، گویا وہ عمل کرنا پڑے گا جیسے کاف کا عمل ہے۔ پھر اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ حالات بدلے ہیں، اب آپ باہر نکل کے گفتگو کر سکتے ہیں، مکالمہ کر سکتے ہیں، اپنی بات سنا سکتے ہیں، دوسرے کی سن سکتے ہیں، یہ اس سے اگلا دور ہے۔ وہ جو ضرب اللہ مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من عناب وخففنا بینہما وبینہما وفجرنا خلالہما نہرا، وہ والا جو مثال اللہ نے بیان کی، یہ دوسرا دور ہے۔ تیسرا دور ہے جس میں کہ آتا ہے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور اس میں 2 واقعات کے علاوہ ایک تیسرا واقعات ہے، کوئی دیوار بن جاتی ہے کسی کی حفاظت کے لیے، کسی خزانے کی حفاظت کے لیے کوئی دیوار بنی ہوئی ہے جس کی حفاظت خود اللہ کرتا رہتا ہے، اس دیوار کو سیدھا رکھنے والا ہے کوئی نہیں، اور وہ گرے تو زمانہ گرا دے تو وہ گر جائے گی، لیکن وہ کوئی خضر آ کے اسے سیدھا کرتا رہتا ہے بغیر کوئی اس کے کسی اور کے تعاون کے یا کسی کی دعا کے بغیر خضر اسے سیدھا کرتا رہتا ہے۔ اور پھر چوتھا دور ہے ذوالقرنین کا دور۔ یہ جو ذوالقرنین کا دور ہے اگر آپ اسے لے لیں کہ یہ تو آ گیا نا جی جس میں چاند اپنی 14ویں کو پہنچ گیا، اور اگر آپ اس کو لے لیں کہ جو بالکل ابتدائی اصحاب کہف کا دور ہے، گویا رات چھا گئی، آپ غار میں بیٹھے ہوئے اندھیرے میں، اب آپ کے پاس روشنی جو بھی ہے وہ لے کے آپ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسے لے کے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ جو دور ہے یہ 1857 جب انگریز یہاں اس کی بادشاہت قائم ہو گئی، تو اب جن لوگوں نے دین کی حفاظت کی ہے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مدرسے قائم کر کے سوسائٹی سے اپنے آپ کو کاٹا ہے، ڈیٹیچڈ ہوئے ہیں، اور ایمان کو محفوظ رکھنے کی جدوجہد کی ہے، اور اس کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بھوکے رہے ہیں، اور یعنی جسے کہتے ہیں قسمہ پرسی کی زندگی بسر کی ہے، اور پھر یہ ممکن ہوا ہے۔ لیکن اس سے پھر اگلا سٹیپ آیا ہے، اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے علامہ اقبال کا جو دور ہے کہ جس میں بالکل اسی انداز میں جیسے وہ ایک غریب آدمی اس باغ والے سے مکالمہ کر رہا ہے،
تو وہ تہذیب حاضر کے جو بھی ہیں امام ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو یہ بالکل ایک فقیر جیسے وہ اس باغ والے آدمی سے بات کر رہا ہے، یہ وہ انداز ہے. دیوار جو بن گئی اس سے اگلا مرحلہ آ گیا، اور وہ آپ سمجھ لیں میں نے ادھر بھی تعبیر کیا تھا کہ اگر آپ اسے پاکستان سے جو ہے وہ موسوم اس کے ساتھ جوڑ لیں تو یہ ایک ایسا ملک آپ کو لگے گا کہ جس کے چلانے والے ہاتھ اس مقصد کے لیے آپ کو کبھی آگے بڑھتے نظر نہیں آئیں گے جس مقصد کے لیے یہ بنا ہے، یا جو بانیان کے ذہن میں جو اس کا مقصد تھا وہ تو اپنے ہی مفادات اپنے ہی لچ تلنے کے لیے جو ہے آپ کو کار فرما نظر آئیں گے. لیکن یہ کہ بہرحال اللہ نے اسے 75 سال تو ہو گئے نا چلایا ہے جس طرح بھی چلا ہے. تو اگلا دور اگر ذوالقرنین کا ہے تو اس کو اگر اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹرن آئے گا، اور اس ٹرن کے نتیجے میں جیسے ذوالقرنین نے مغرب میں بھی فتوحات حاصل کی، مشرق میں بھی فتوحات حاصل کی، پھر یہ کہ شمال میں بھی فتوحات حاصل کی، تو یہ دور ابھی آنا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کی دہلیز پہ پہنچ گئے ہیں. لیکن اس وقت جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، وہ اہم بات ہے. اس کا تعلق یعنی درجہ آپ کے سمجھ میں آئے نا، سٹیپ 1 کیا ہے، سٹیپ 2 کیا ہے، سٹیپ 3 کیا ہے، سٹیپ 4 کیا ہے. یہ ذوالقرنین والا دور وہ لوگ لے کے آئیں گے کہ جو وہ فکر ہے جس کو کہ یہاں پہ مولانا مودودی نے پھیلایا، وہ فکر ہے کہ جس کی بنیاد یہاں پہ علامہ اقبال نے رکھی، وہ فکر ہے جس کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد ساری زندگی لگے رہے ہیں، جسے ہم ایائی فکر کہتے ہیں. اس فکر کی ابھی جگہ نہیں بنی ہے. لیکن یہ جو دیوار قائم کی ہے یہ انہوں نے تو نہیں قائم کی نا، یہ تو اس سوچ کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے جو ایک قومی سوچ تھی، جسے آپ 2 قومی نظریہ کہتے ہیں، اور جس میں یہ کوئی نہیں تھا کہ آپ حقیقی مومن ہیں یا آپ کون سے مومن ہیں. یہ اس سے کوئی بحث نہیں ہے. آپ اگر مسلمان ہیں، آپ اس میں مسلمانوں میں آپ رجسٹرڈ ہیں تو جیسے بھی ہیں، آپ جواری ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، یا یہ کہ وہ خاص بازار سے آپ کا تعلق ہے، اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. مسلم ہے تو مسلم لیگ میں یہ ایک قومی سوچ تھی، اس کے تحت یہ ہوا ہے. اور اس میں قومی قیادتیں وجود میں آئی ہیں. عسکری قیادت کہیں تو وہ بھی قومی قیادت ہے، سیاسی قیادت کہیں تو وہ بھی قومی قیادت ہے. اور وہ جو کام اصحاب کہف والا ہے وہ علماء کر رہے ہیں. اب ہر آدمی اپنے کام کو سامنے رکھے اور دوسرے نے جو اس میں حصہ لیا ہے اسے سامنے رکھے تو بات بڑی آسان ہو جائے گی. اگر وہ علماء کی محنت اس وقت نہ ہوئی ہوتی، وہ ایمان ہی نہ ہوتا، تو 2 قومی نظریہ کس بنیاد پر آپ کھڑا کرتے؟ وہ کوئی محنت تھی کہ مسلمانی کچھ باقی تھی کہ جس کی غیرت میں آپ نے 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی، تو اس کی اپنی اہمیت ہے. لیکن یہ کہ اس کا کلیش بھی ہوا، وہاں پہ جا کے یہ ہوا کہ وہ والے سارے لوگ کانگریس کی طرف چلے گئے، اور یہ کہ قومی قیادت جو ہے نا وہ ایک علیحدہ ملک بنا کے پاکستان حاصل کر کے علیحدہ ہو گئی. ان کا کلیش بھی ہو گیا. اب یہ دیکھیے ٹکراؤ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے سپورٹیو بھی ہیں. اگر پہلے والا نہ ہوتا تو یہ دوسرا ممکن ہی نہیں تھا. آگے چلیں. اب اگر ایک دیوار ہے اس کے نیچے وہ خزانہ موجود ہے. کون سا خزانہ؟ وہ لا الہ الا اللہ کا خزانہ. وہ اس اصل جو اس کا نظریہ ہے، جو نظریہ پاک ہے. تو یہ دیوار اصل میں اس کی محافظ ہے. اگر یہ ختم ہو جائے تو آپ سوچیں جو اس وقت انڈیا میں ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، یہ دیوار جن کے ہاتھوں اللہ نے قائم رکھوائی ہوئی ہے، ان کے کردار تو جو ہیں وہ کوئی مسلمانوں والے تو نہیں ہیں. ان سے آپ کو گلہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ جیسے ابھی میں کہہ چکا ہوں کہ ان کے کردار تو بڑے گھٹیا ہیں، لیکن بہرحال اس دیوار کے محافظ ہیں. ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. جس کو دین کا وہ سمجھ آ گیا، جو اصل دین ہے وہ وہی ہے کہ جس کی فکر مولانا مودودی نے دی ہے یا علامہ اقبال کے ہاں ملتی ہے، یا جس کے لیے ڈاکٹر صاحب کوشش کرتے رہے. لیکن اگر آپ کو یہ سمجھ آئے کہ اب اس جگہ تک ہم پہنچیں گے درجہ بدرجہ، تو جن کا کردار آپ کو گھٹیا نظر آ رہا ہے ان کا کنٹریبیوشن بھی آپ کو محسوس ہوگا. تو کم از کم ان کے ساتھ جس انٹریکشن میں آپ کو سہولت ہو جائے گی. اور سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ان کی مخالفت کر کے، یعنی ان کے دشمنوں کا کام ان کے لیے آسان نہیں کریں. اپنی دیوار اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارنے کے چکر میں نہیں پڑیں گے. یہ چیز سمجھنے کا نہ نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے دین کے جذبے کی بنیاد پر دہشت گردی نے جنم لیا ہے. اگر آپ سمجھ لیں اپنا اپنا کردار تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. اور اس کو اگر آپ ایک اور طریقے سے دیکھیں تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. دیکھیں، ایک شخص کا کلمہ پڑھنا ہے، یہ ایک علیحدہ کام ہے. ایک شخص کی زندگی بچانی ہے یا اسے پروان چڑھانا ہے، نشو و نما دینی ہے، یہ ایک علیحدہ کام ہے. پروان چڑھانے کا کام فرعون کے گھر بھی ہو سکتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھایا. لیکن یہ کہ وہ جو ہدایت والا پہلو ہے وہ تو جا کے مدین میں ہو سکتا ہے نا، وہ تو وہاں فرعون کے گھر میں نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو مدین جانا پڑے گا، اور واپسی پہ پھر کوہ طور کے پاس انہیں جو ہے نا وہ ہدایت ملے گی. یہ 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں.
تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی کسی فرد کا پرورش پانا، زندہ رہنا، اس کا صحت یاب رہنا ایک بالکل علیحدہ کام ہے، اور اس کا کلمہ پڑھ لینا ایک بالکل دوسرا کام ہے۔ لیکن وہ زندہ ہوگا تو کلمہ پڑھے گا، وہ پہلے ہی بیماری سے مر گیا، اسے ٹی بی ہے، یا یہ کہ اسے جناب 104 کا بخار ہے، تو اب آپ کا پہلا کام اس کے بخار کا علاج کرنا ہے یا اسے کلمہ پڑھانا ہے؟ تو جو اس کے بخار کا علاج کر رہا ہو اس سے اگر آپ تعاون نہیں کر سکتے تو اس کی مخالفت نہ کریں، کیونکہ وہ اسے جب ٹھیک کر دے گا تو اب آپ تشریف لے جائیں اس کے پاس، اسے کہیں اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، آپ کلمہ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ اسے ٹھیک نہ کر سکا، وہ مر گیا، تو آپ کسے کلمہ پڑھائیں گے؟ یا اسے آپ کہیں گے کہ تم ابھی اس کا علاج نہیں کرنا، میں پہلے اسے کلمہ پڑھاؤں گا پھر تم اس کا علاج شروع کرنا، تو یہ نامعقول بات ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب ملک کے اوپر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پہلا مسئلہ ملک کا دفاع ہے۔ پہلا مسئلہ اچھا وہ دفاع ضروری نہیں کہ آپ جا کے کریں فرنٹ لائن الہی بن کے اور آگے صف میں کھڑے ہو کے، لیکن جو کر رہے ہیں ان کی جو ہے نا پیٹھ میں چھرا نہ گھونپیں، ان کی مخالفت نہ کریں، انہیں کرنے دیں، ان کا کام ہے۔ اور اگر وہ کرنے میں جہاں غلطی کر رہے ہیں آپ کی سمجھ کے مطابق اچھا مشورہ دے دیں، مشورہ بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کام ان کا ہے، ان کو کرنے دیں۔ ملک آپ کے پاس ہوگا تو آپ اگر محنت کر کے لوگوں کو اس سوچ پر لے کے آ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ یہاں پہ انہیں ملک کو بھی کلمہ پڑھا لیں، اجتماعی طور پہ بھی کلمہ پڑھ لیا جائے، اس نظریے کا بول بالا ہو جائے، حقیقی معنی میں جو علامہ اقبال کی سوچ تھی اس کے مطابق جو ہے نا وہ نظام بھی آ جائے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب معاشرے میں اس کے لیے کام کیا جا چکا ہوگا، اس کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ یتیم بچوں کے حوالے تو ان کا خزانہ نہیں کیا جا سکتا نا، وہ جوان ہوں گے، اشد پہنچیں گے نا، فلما بلغ اشدہ، اپنی پوری زور کو پہنچیں گے تو پھر وہ خزانے کے قابل ہوں گے نا۔ تو پہلے آپ اپنے اندر وہ زور پیدا کریں، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کریں۔ تو جب تک جان نہیں ہوتی تو جن کی جس بنیاد پر، جس موٹیو پر، جس یعنی آپ کہیں کوئی جو ان کا جو جذبہ محرکہ ہے اس پر اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں یا اسے بچانے کی فکر کر رہے ہیں یا اس کے لیے پالیسیاں بنا رہے ہیں، ان کا ساتھ نہ دیں بے شک، لیکن یہ کہ ان کی تائید وہ ضرور ہونی چاہیے اور ان کو اچھا مشورہ ضرور دینا چاہیے۔ یہ تھی وہ سوچ کہ وہ میرا خیال ہے کتاب کا نام ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، جس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ تدریج والی ساری بات بیان کی ہوئی ہے، اس کا لب لباب یہ بنتا ہے۔